اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحر الانوار اور شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بیان کرتے ہیں کہ ابو الادیان سے مروی ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا اور آپ کے خطوط مختلف شہروں میں لے کر جاتا تھا۔ جب آپ کا وقت شہادت قریب آیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بہت سے خطوط تحریر فرمائے اور فرمایا کہ تم ان کو لے کر مدائن جاؤ گے اور اس میں تمہیں 15 دن لگیں گے۔ 15ویں دن جب تم سامرا واپس آؤ گے تو میرے گھر سے آہ و بکا کی آوازیں سنو گے اور مجھے تختہ غسل پر پاؤ گے۔ ابو الادیان نے کہا آقا جب ایسا ہوگا تو پھر امام کون ہوگا؟ فرمایا جو تم سے ان خطوط کے جوابات طلب کرے گا وہی میرے بعد امام قائم ہوگا۔ میں نے عرض کیا کوئی اور علامت؟ فرمایا جو تھیلی کی رقم کی نشاندہی کرے گا۔ میں جرأت نہ کر سکا کہ تھیلی کی رقم کا پوچھوں اور خطوط لے کر مدائن چلا گیا، وہاں سے ان کے جوابات وصول کیے اور 15ویں دن سامرا واپس آیا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے آپ کے گھر سے گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوتے سنی اور دیکھا کہ جعفر گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور شیعوں کا مجمع ہے، وہ لوگ اس سے رسم تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر اب یہی امام ہے تو امامت کا خدا ہی حافظ ہے، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ جعفر شراب خور اور قمار باز ہے اور وہ گانے بجانے میں بھی مشغول رہتا ہے۔ بہرحال میں نے بھی آگے بڑھ کر رسم تعزیت ادا کی مگر اس نے مجھ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا ہی نہیں۔ اس کے بعد عقید خادم اندر سے برآمد ہوا اور اس نے کہا مالک آپ کے بھائی کو کفن دیا جا چکا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر جعفر بھی اندر آ گیا اور اس کے ساتھ دوسرے شیعہ بھی آ گئے۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی میت ایک تابوت میں کفن کی جا چکی ہے۔ جعفر آگے بڑھا تاکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائے اور جو ہی اس نے تکبیر کہنے کا ارادہ کیا اندر سے ایک بچہ گندمی رنگ، سر پر زلفین، دندان مبارک کھڑکی دار زنان خانے سے برآمد ہوا اور آ کر کہنے لگا چچا آپ پیچھے جائیں، میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ سن کر جعفر نے منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گیا اور وہ بچہ آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں ان کے والد کی قبر کے پہلو میں دفن کیا۔ پھر اس بچے نے فرمایا اے بصری تمہارے پاس جو خطوط کے جوابات ہیں وہ مجھے دکھاؤ۔ میں نے وہ جوابات ان کی خدمت میں پیش کیے اور دل میں سوچا کہ کیا یہ دوسری نشانی ہے، اب صرف تھیلی والی علامت باقی ہے۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر جعفر کے پاس آیا، وہ آہیں بھر رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ قم کے کچھ لوگ وارد ہوئے اور پوچھنے لگے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ان کی تعزیت کس کو دی جائے؟ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ اہل قم نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور تعزیت کا حق ادا کیا اور بولے ہمارے پاس کچھ خطوط اور رقوم ہیں، یہ بتائیے کہ وہ خطوط کس کے ہیں اور رقم کتنی ہے؟ یہ سن کر جعفر اپنا لباس سمیٹتا ہوا اٹھا اور بولا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم غیب کی باتیں بھی انہیں بتائیں۔ اتنے میں اندر سے ایک خادم برآمد ہوا اور بولا تم لوگوں کے پاس فلاں فلاں کے خطوط ہیں اور ایک تھیلی میں 1000 دینار ہیں مگر اس میں سے 10 دینار گھسے ہوئے اور نقوش مٹے ہوئے ہیں، اور کہا جس نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے در حقیقت وہی امام ہے۔ یہ سن کر قم والوں نے وہ خطوط اور تھیلی خادم کے حوالے کر دی۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی جعفر معتمد کے پاس جا پہنچا اور اسے سارا حال کہہ سنایا۔ اس نے اپنے سپاہی روانہ کیے کہ سیکل خادمہ کو گرفتار کر لو اور اس سے وہ بچہ طلب کرو۔ سپاہی سیکل کو گرفتار کر کے لائے اور اس سے وہ بچہ طلب کیا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو ابھی حمل ہے، چنانچہ اسے ابن ابی شوارب قاضی کے حوالے کر دیا گیا، مگر اسی اثنا میں یحییٰ بن خاقان کا انتقال ہو گیا اور بصرے میں صاحب زنج نے خروج کر دیا۔ سب لوگ اس افراتفری میں مشغول ہو گئے اور سیکل کی طرف سے ان کا دھیان منتقل ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے پنجے سے نکل گئی اور خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔